السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور خوبصورت ناول کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ محبت کی کسک مکمل ناول۔ سلا کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ دلہن بن کر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک جمال کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ 10 سے 11 بجے اور پھر 11 سے 12 بج گئے، لیکن ابھی تک جمال نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کی ساس نے اس کی تھکن کے پیش نظر پہلے ہی اسے کمرے میں بھیج دیا تھا، لیکن اس کے شوہر جمال کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اچانک ہی معصومہ کے ذہن میں ایک سوچ نے جنم لیا تھا، کہیں جمال اسی بات کا بدلہ تو نہیں لے رہا۔ یہی سوچ کر جیسے اس کی جان نکل رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جس طرح کا الزام وہ اپنے شوہر پر لگا چکی ہے، اس کے بعد معصومہ کو اس سے اچھائی کی امید نہیں تھی۔ یقیناً وہ اسے سزا دے رہا ہے۔ پھر پورے 3 بج گئے، لیکن جمال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو اس کی کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ معصومہ ہمت کر کے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اپنی کم مائیگی اور بے عزتی کا احساس اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک تو گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی جمال سے کر دی تھی، اوپر سے جمال کا یہ سلوک اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بالکل ایک کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تھی۔ اسے ہمیشہ صحیح توجہ کی ضرورت رہتی تھی، لیکن اب رات کے 3 بج گئے تھے اور اس کی ذات کی نفی کر دی گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سارے کپڑے اتار کر ایک سادہ سا سوٹ پہن لیا۔ واش روم میں لٹکی ہوئی لال رنگ کی نائٹی پر بے ساختہ اس کی نظر پڑی تھی۔ یہ یقیناً اس کی نند نگین نے یہاں پر ٹانگ دی ہوگی۔ اس نے نہ خود سے اس لال رنگ کی نائٹی کو دیکھا، کم از کم اسے تو وہ ہرگز نہیں پہنے گی۔ یہی سوچ کر اس نے ایک گلابی رنگ کا آرام دار قمیض شلوار پہن لیا اور آرام سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ سوگ مناتی رہی، پھر تھکن کے مارے جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ لیکن ابھی اسے لیٹے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہلکے شور سے کھلا۔ معصومہ نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، ایک دم ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ جمال رات کے 4:30 بجے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دلہے والے کپڑوں میں ملبوس نہیں تھا، بلکہ سادہ سا وائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ معصومہ نے سر جھکا لیا جبکہ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ وہ معصومیت سے انگلیاں چٹکتے ہوئے جمال سے کہنے لگی، وہ آپ آئے نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ لباس تبدیل کر لیا۔ اس کی بات کے جواب میں جمال نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے کروٹ بدل کر بیڈ کے کنارے پر لیٹ گیا۔ معصومہ اس کا یہ رویہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے رونا آنے لگا، لیکن اچانک ہی اسے دل میں خیال آیا، جب اسے پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں اس کی پرواہ کروں۔ یہی سوچ کر وہ بھی جلدی سے بیڈ کے آخری کنارے پر ٹک گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ پوری رات دونوں کی اجنبیوں کی طرح گزری تھی۔ جمال نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جس طرح کا الزام معصومہ اس کی ذات پر لگا چکی تھی، اس کے بعد تو وہ اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن گھر والوں کا اصرار تھا کہ اب منگنی ہو گئی ہے، پورے خاندان کو پتہ چل گیا ہے کہ معصومہ اس کی منکوحہ ہے۔ اگر طلاق ہوئی تو اس لڑکی کی بھی بدنامی ہوگی اور تمہاری بھی۔ یہی وجہ تھی کہ جمال اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ حالانکہ معصومہ ایک بار جمال کے دل میں جھانک کر دیکھتی تو شاید اسے پتہ چل جاتا کہ یہ رشتہ تو اس کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ اس دن وہ اپنے دوست یاسر کی بہن کی شادی میں گیا تھا۔ وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا۔ شادی بیاہ میں جانے کے لیے اس سے زیادہ وقت نہ ملتا تھا،
لیکن یاسر اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کی بہن کو اس نے اپنی سگی بہن کی طرح سمجھا تھا، اسی لیے اس کی شادی میں جانا بہت ضروری تھا۔ اس نے امی اور نگین کو بھی تیار کروا لیا تھا اور وہ مہندی کی تقریب میں پہنچ گئے۔ یاسر کی بہن افشا نے اپنی کئی سہیلیوں کو بھی انوائٹ کر رکھا تھا۔ جمال جو یاسر سے کوئی بات کر رہا تھا، اچانک ہی بات کرتے کرتے وہ چونکا تھا۔ مہندی کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس لمبے لمبے بالوں والی وہ خوبصورت لڑکی بڑی ہی حسین لگ رہی تھی، جو نہ جانے کس بات پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ کانچ کی گڑیا جیسی دکھنے والی وہ خوبصورت لڑکی ان ساری لڑکیوں سے سب سے الگ مختلف تھی۔ بات بات پر ہنسنا اور دوسری لڑکیوں سے خسر پسر کرتی اس لڑکی پر بار بار جمال کی نظر اٹھ رہی تھی اور اپنے اوپر جیسے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں پر ایک کرسی پر ٹک گیا تھا۔ ڈاکٹر کی مصروف زندگی میں اسے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھنے کا وقت نہ ملا تھا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں اس نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی کی تھی۔ لیکن آج اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ایسے کیوں دھڑک رہا تھا جیسے وہ ایک 18 سال کا لڑکا ہے۔ بے اختیار اسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی، پھر نہ جانے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا پھر اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی تھی۔ اچانک ہی اپنا موبائل اٹھایا اور اس پیاری معصوم سی لڑکی کی تصویر کو اپنے موبائل میں قید کر لیا۔ گو کہ اس کی یہ حرکت ایک غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں عہد کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں جان کر رہے گا اور پتہ لگائے گا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ شریک حیات کا تصور جو اس کے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک سنجیدہ، سلیقہ شعار اور تمیز و تہذیب والی لڑکی کی تلاش میں تھا، لیکن یہ لڑکی اس سے بالکل الٹ تھی۔ گو کہ اس کی عمر صرف 19-20 سال تھی، لیکن دکھنے میں وہ صرف 16 سال کی لگ رہی تھی۔ اوپر سے بات بات پر ہنسنا، اور ہنستے ہوئے جب اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بار بار سورج کی سحر انگیزیاں اس کے حسن کو بیان کر رہی ہیں۔ کافی دیر تک فنکشن چلتا رہا۔ 2-3 دفعہ وہ لڑکی اسے نظر آئی اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ بھی اکتا کر امی سے کہنے لگا کہ اب گھر چلیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اگلے دن وہ ہسپتال چلا گیا تھا۔ ہسپتال سے آ کے وہ اپنے کلینک میں چلا جاتا تھا، جہاں پر کئی مریض اس کے منتظر ہوتے تھے۔ پھر جیسے ہی شام کو گھر آیا تو اس کی ماں نادیہ بیگم جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بہت دیر سے آئے ہو، پتہ چل گیا ہوگا کہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ نادیہ بیگم نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ آپ ایسا ہرگز نہیں ہے، بس آج کلینک میں تھوڑی دیر ہو گئی، آپ کو پتہ تو ہے مریضوں کا رش رہتا ہے کلینک پر۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، نادیہ بیگم نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ جمال منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر نادیہ بیگم کہنے لگی پہلے تم کھانا کھا لو۔ جمال لاپرواہی سے کہنے لگا ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھیں؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، اس لیے میں پہلے آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ کل یاسر کی بہن کی شادی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، بہت ہی پیاری لڑکی ہے، اس سے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی جمال حیران رہ گیا تھا، جبکہ نادیہ بیگم بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جمال کے سامنے ایک پری چہرہ آیا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اپنی ماں سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے بھی اپنے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے۔ اب وہ تھوڑا بے چین سا ہو گیا تھا۔ ماں اگر اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کر چکی ہے تو وہ اس کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر بڑی اداسی تھی۔ تبھی نگین بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارے بھائی آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے پیاری سی لڑکی دیکھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ نگین نے جیسے ہی موبائل سامنے کیا تو جمال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پڑی چہرے والی لڑکی کی تصویر نگین کے موبائل میں بھی محفوظ تھی۔ جمال کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک نے جگہ لے لی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے جمال نے پسند کیا تھا اور اب نگین اور نادیہ بیگم کی پسند بھی بن چکی تھی۔ جمال نے چہرے کی خوشی
نا ظاہر کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا اور لاپرواہی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے امی، لڑکی اچھی ہے، آپ بات کر لیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے نگین نعرے بازی لگا رہی تھی، دیکھا بھائی، مان گئے نا، میں نے آپ سے کہا تھا، بس جلدی سے آپ اس لڑکی کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ نادیہ بیگم خوش ہو کر کہنے لگیں، بس ہم کل ہی چلے جائیں گے رشتے کی بات کرنے۔ اگلے دن بارات تھی اور اس میں جانا جمال کے لیے بہت ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے شادی میں جانے کے لیے وقت نکالا تھا۔ پھر وہ شادی ہال میں پہنچ گیا، لیکن اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا پتہ وہ پری چہرہ آج پھر اسے نظر آ جائے، جسے اس کی ماں اس کے بنا جانے خواہش پوری کرنے والی ہے۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں لانے والی ہے۔ آخر کار وائٹ رنگ کے ڈریس میں ملبوس وہ لڑکی اسے دکھائی دے گئی، لیکن کل کی نسبت آج وہ سنجیدگی سے ٹیبل پر بیٹھی ایک بڑی عمر کی عورت سے بات چیت کر رہی تھی، جبکہ وہ عورت اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ شکل سے صاف ظاہر تھا کہ یہ دھیر عمر عورت اس لڑکی کی ماں ہے۔ شاید اپنی ماں کی موجودگی کی وجہ سے ہی وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھی تھی۔ جمال اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں کہ عنقریب وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ بار بار جمال کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ خیر خیریت سے یاسر کی بہن افشاں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ جمال کی نگاہیں بے اختیار نگین کی طرف اٹھی تھی، جو آنسو بہا رہی تھی۔ بے اختیار اس کے دل میں ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ کل کو نگین بھی ایسے ہی رخصت ہو جائے گی۔ ایک ہی اس کی اکلوتی بہن تھی۔ نگین کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ جمال صرف بھائی ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک باپ کی جگہ پر تھا، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ہی دونوں بہن بھائیوں نے اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ اس کے بعد کی زندگی بڑی سخت تھی، لیکن آخر کار گزر ہی گئی۔ وہ آج سخت محنت کر کے جمال اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان تھا۔ اس کی عمر 30 سال تھی، جبکہ نگین اس سے پورے 10 سال چھوٹی ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ وہ کالج میں گریجویشن کر رہی تھی۔ چھوٹا سا خاندان لیکن بہت خوشحال تھا۔ ان کی زندگی میں جیسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جمال پچھلے 5 سالوں سے شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب جب دل بھی آیا تو اس 19-20 سال کی خوبصورت کم عمر لڑکی پر، جسے نادیہ بیگم کی اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ بارات والے دن موقع غنیمت دیکھ کر نادیہ بیگم نے اس خوبصورت پڑی وش لڑکی کی ماں کو بلا کر بالآخر تلاش کر ہی لیا تھا، اور باتوں ہی باتوں میں ان سے گھر کا ایڈریس بھی پوچھ لیا۔ ولیمے والے دن بھی وہ لڑکی ان کی نظروں میں رہی تھی، اور انہوں نے اپنی پسند کو دل ہی دل میں داد دی تھی کہ وہ ہر حال میں اسی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ چنانچہ اگلے روز اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ وہ آج رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ نگین کو بھی لیا اور یوں پوچھتے پوچھتے ایڈریس پر پہنچ گئیں۔ ان کے گھر سے کافی دور رہائش پذیر تھے، لیکن نادیہ بیگم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں لگی لپٹی رکھنے نہیں آتی، ہم سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہم نے تو بس اسے شادی میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ خیر سے کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ سفینہ بیگم نے یہ سنا تو حیران رہ گئی، کیونکہ نادیہ بیگم نے انہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ اپنا کلینک بھی چلاتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، اچھا خاصا پیسہ کما لیتا ہے۔ میری بیٹی کا نام صلہ ہے اور وہ ابھی کافی کم عمر ہے۔ سفینہ بیگم نے سوچنے کا وقت لے لیا تھا۔ نادیہ بیگم نے کھلے دل سے سوچنے کا وقت دے دیا، پر سفینہ بیگم کی نظریں ان کے ساتھ آنے والی ان کی بیٹی نگین پر ٹھہر سی گئیں۔ آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے نادیہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں اور اگلے ہی لمحے کے بول دیا کہ میری بیٹی نگین بھی آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سفینہ بیگم نے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر نادیہ بیگم ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آئی ہے، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ جس طرح میں نے وقت لیا ہے آپ بھی وقت لے سکتی ہیں۔ نادیہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔
تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آئے۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو جمال ادھر سے ادھر بے چینی میں ٹہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آج اس نے کلینک جوائن نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا امی، کیا بات بنی؟ انہیں گھر کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ وہ فوراً سے پوچھ بیٹھا۔ نادیہ بیگم ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کی اس بےتابی پر مسکرا کر رہ گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھی، انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نگین بیٹا، تم اندر جاؤ، انہوں نے اس سے کہا۔ اس کے اندر جاتے ہی انہوں نے جمال کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر صوفے پر آ گئی۔ بیٹا میری بات سنو، انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے، ہم نے وقت دے دیا ہے، لیکن نادیہ بیگم ٹھہر سی گئی۔ لیکن کیا؟ وہ الجھا۔ انہوں نے بدلے میں تمہاری بہن نگین کا رشتہ مانگا ہے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے نگین پسند آ گئی ہے۔ میں نے بھی سوچنے کا وقت لیا ہے، اب تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر جمال کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں آج ہی اچھی طرح سے چھان بین کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے کھڑا ہو گیا اور نگین کے کمرے میں جا پہنچا جو آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ارے میری گڑیا رو کیوں رہی ہے؟ ابھی تمہاری رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے، صرف بات پکی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جانتا تھا کہ اب باپ کی جگہ وہی ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر نگین اپنے آنسو بہا سکتی ہے۔ اس نے نگین کو سمجھایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چھت کو گھورنے لگا۔ وہ 30 سال کا اچھا خاصا میچور شخص تھا، لیکن جب سے اس نے سلا کو دیکھا تھا تو اس کی ساڑی میں چوڑی جیسے ہوا بن کر اڑ گئی تھی۔ اب اسے شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے گھر والے کیا جواب دیتے ہیں۔ ساتھ کی چھان بین کروا لی گئی تھی اور وہ واقعی میں ایک بہترین شخص تھا۔ عمر وہ جمال سے چھوٹا تھا، عمر اس کی 25 سال تھی اور وہ واقعی میں نگین کے جوڑ کا تھا۔ دوسری طرف جب سلا کو پتہ چلا کہ اس کے لیے ایک 30 سالہ مرد ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے، مجھے ڈاکٹر سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ انتہائی خشک مزاج انسان ہوتے ہیں جن کا نارمل زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ مجھے تو معاف ہی رکھیں، 7 بھائی کی منگنی کر دیں، لیکن مجھے ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی ہے۔ سلا نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تو سفینہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پاگل مت بنو، اتنے اچھے رشتے اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے اور وہ تو تمہیں پسند کرتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ایسا برتاؤ کر رہی ہو؟ ایک دم سے سلا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، وہ وہیں بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ امی پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایسے خشک انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کی زندگی کلینک سے شروع ہو کر کلینک پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اس نے ایک بار پھر سے کمزور سا احتجاج کیا، لیکن سفینہ بیگم نے اس کے احتجاج کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم نے جمال کی چھان بین کروا لی ہے، وہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہے۔ آج ہم انہیں جواب دیں گے اور نہ صرف جواب دیں گے بلکہ تیار ہو جانا، ہم ان کے گھر نگین کی بات پکی کرنے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ساتھ کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سلا مسکرا بھی نہ سکی۔ کتنا شوق تھا اسے اپنے بھائی کی دلہن تلاش کرنے کا اور آج دلہن مل بھی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور رشتہ جڑنے جا رہا تھا جو اسے قطعاً قبول نہیں تھا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اگلے دن صبح اس کی والدہ نے اسے حکم دے دیا کہ وہ دوپہر کو تیار ہو جائے، ہمیں نادیہ بیگم کی طرف چلنا ہے۔ وہ انتہائی بے دلی سے تیار ہوئی۔ وہ بے دلی سے تیار ہونے کے بعد بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اتفاق سے یہ اتوار کا دن تھا، جمال کا کلینک بند تھا اور گھر پر ہی موجود تھا۔ دوپہر کو جب گھر کے دروازے کی بیل بجی تو اسی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ السلام علیکم، آئیے اندر آئیے نا۔ چند سیکنڈ کے بعد جیسے اسے ہوش آیا اور اس نے سامنے کھڑے مہمانوں کو اندر آنے کا کہا۔ جمال کی نگاہیں سلا کے سراپے پر مکمل طور پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس پر اس کا حسن دعاشتشنا بن کر جمال کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اندر تشریف لا چکے تھے۔ جمال نے بھی موقع دیکھتے ہوئے اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر اپنے قدم جما لیے۔ نگین کی رسم ادا کر لی گئی اور اسے مٹھائی کھلانے کے ساتھ ساتھ شگن کی رقم بھی دے دی گئی اور اس کے ساتھ ہی سفینہ بیگم نے اعلان کر دیا کہ انہیں جمال کا رشتہ بھی قبول ہے۔ نادیہ بیگم تو فوراً سے اپنا پاس رکھا ہوا لال دوپٹہ لے آئیں اور سلا کو اڑا کر اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھ لیے۔
آج سے نگین آپ کی ہوئی اور صلہ ہماری امید ہے کہ ان کی شادیاں بھی ہم جلد ہی طے کر دیں گے۔ یہ دونوں فیملیز کے لیے ایک انتہائی خوشگوار دن تھا۔ جمال کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ رات کے وقت وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو اس کا موبائل بیل دینے لگا۔ اب کوئی پیشر نہ ہو تو اچھا ہوگا۔ اس نے اسی سوچ کے ساتھ یس کا بٹن دبایا۔ ہیلو، دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ایک بار پھر سے جمال نے کہا تو ایک نسوانی آواز اسے سنائی دی اور آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ صلہ، یہ آپ ہیں؟ اس نے فوراً سے اس سے پوچھ لیا۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، میں صلہ ہی ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے جمال کی تصدیق کی تو جمال کا ہنسنا اسے سنائی دیا اور اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ آپ کو میری محبت حاصل ہو گئی تو آپ خود کو 30 مار خان سمجھ رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کس بات کے لیے آپ نے فون کیا ہے؟ جمال نے مدہوش لہجے میں کہا تو صلہ نے اپنا گلا کھنگارا۔ جمال ہمت انگوش تھا۔ آپ میرے بات غور سے سنیے گا۔ صلہ نے تحمید باندھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انفیکٹ یہ رشتہ زبردستی جوڑا گیا ہے۔ صرف آپ کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے امی نے میرا رشتہ آپ سے طے کر دیا ہے، لیکن میں انتہائی جولی بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو زندگی سے بھرپور ہو، آپ کی طرح خشک مزاج انسان نہ ہو۔ برائے مہربانی یہ رشتہ ختم کر دے تاکہ بات آگے نہ بڑھ سکے اور بھائی کا رشتہ بھی ہو برقرار رہے۔ یہ سننا تھا کہ جمال کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ جی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے جمال کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جمال نے فون بند کر دیا تو صلہ نے گہرا سانس لیا۔ دیکھتے ہیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اتنی بے عزتی سہنے کے بعد تو جو بھی ہوگا وہ منگنی توڑ ہی دے گا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اگلے دن صبح جمال نے ناشتے پر اپنی امی کو مخاطب کی، امی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھ کر نادیہ بیگم بھی گڑبڑا گئی۔ ہاں بیٹا، بولو نا، میں سن رہی ہوں۔ امی، میں چاہتا ہوں آپ میرا صلہ سے نکاح کر دیں۔ نادیہ بیگم نے سانس روک کر اس کی یہ بات سنی تھی، لیکن بیٹا کل ہی تو منگنی ہوئی ہے اور آج تم نکاح کی بات کر رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جہاں اداسی ڈیرے جمائے ہوئے تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فی الحال صرف نکاح کر لوں۔ رخصتی بھلے لڑکی والے جب چاہیں کر لیں، لیکن نکاح میں کل کی تاریخ میں ہی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی انتہائی سادگی سے۔ آپ لڑکی والوں کو پیغام پہنچا دیں۔ چائے کا کپ اس نے لبوں سے لگا کر اپنی بات کا اختتام کر دیا تھا۔ نادیہ بیگم کے لیے جمال کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے جانے کے فوراً بعد سفینہ بیگم کو فون ملایا اور جمال کی ساری خواہش ان کے علم میں لے آئیں۔ سفینہ بیگم کو بھلا اعتراض ہو سکتا تھا، انہوں نے فوراً سے اپنی رضامندگی ظاہر کر دی اور یوں اگلے ہی دل جمال اور صلہ کا نکاح طے کر دیا گیا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ابھی کل ہی تو ہماری منگنی ہوئی ہے۔ نکاح کا سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ پھر اس کی والدہ نے اسے آ کر گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جمال کہنا چاہتا ہے رخصتی بھلے جب بھی ہو، لیکن وہ نکاح فوری کرنا چاہتا ہے۔ میں نے رضامندگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ صلہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ میں جانتی ہوں ہر لڑکی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب بیٹا یہ رسم میں دنیا ہے، نبھانی تو ہے نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ صلہ ان سے جدائی پر نہیں بلکہ جمال کی ہٹ درمی پر آنسو بہا رہی ہے اور وہ انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ جمال، آپ نے میری بات سن کر یہ رد عمل دیا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے آسمان پر موجود چاند کو دیکھ رہی تھی۔
کاش آپ میری بات سن لیتے اور اس پر عمل کرتے، نہ کہ اس پر اپنی انا کو چوٹ تسلیم کرتے۔ کاش آپ کا دل راضی ہوتا تو معاملات بہت مختلف ہوتے۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے پورے چہرے پر بکھر گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن وہ تیار ہو کر آنسو بہاتی صوفے پر ٹکی بار بار بیرونِ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے نادیہ بیگم اور ان کے گھر والوں نے آنا تھا۔ یا اللہ تو ہی کوئی معجزہ کر دے، کاش میری جمال سے شادی نہ ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا۔ وہ سفینہ بیگم کو قائل کر کے تھک چکی تھی، لیکن ان کے لیے جمال کا حکم سب سے اولین تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی گھر آ چکے تھے۔ جمال صلہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا اور رسم نکاح شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے دونوں طرف سے اجازت مانگی اور صلہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بہتی آنکھوں کے ساتھ اجازت دے دی۔ اب وہ صلہ نہیں رہی تھی بلکہ صلہ جمال حسین بن گئی تھی۔ آپ دونوں چاہیں تو کمرے میں جا کر کچھ وقت گزار سکتے ہیں، آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ سفینہ بیگم نے صلہ کو کھڑا کیا اور اسی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ واپس آ کر انہوں نے جمال سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا کر صلہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر داخل ہوا تو صلہ حیران ہوتی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ وہیں ٹھہر جائیے، اندر کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری رخصتی تو نہیں ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سہم سی گئی۔ مانتا ہوں کہ رخصتی ابھی طے نہیں ہوئی ہے، لیکن رخصتی جیسی رکاوٹ دور کرنا میں جانتا ہوں۔ جمال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تو صلہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بہنے کی روانی میں تیزی آ گئی۔ میں تو بس نکاح کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور میں اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس نے صلہ کو بیڈ پر سے ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر خود سے اتنا قریب کیا کہ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کی سانسوں کی گہری تپش اسے اپنی گردن پر اور چہرے پر باقاعدہ طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اپنے دل میں یہ خیال بھی مت لانا کہ تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو۔ اس بات کا مظاہرہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اگلے ہی دن میں نے منگنی توڑنے کے بجائے تم سے نکاح کو ترجیح دی، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی اور کے لیے میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آئی سمجھ؟ تم بے انتہا۔ دھیرے دھیرے اس نے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ جمال پلیز چھوڑ دیں۔ صلہ کی روتی ہوئی آواز پر جمال نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدم اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آنسو تیزی سے صلہ کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگی۔ کاش امی آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو میں عمر کے اتنے فرق کے ساتھ ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہ گزارتی جس نے پہلے ہی دن مجھ پر اپنا رعب جمائے رکھا۔ اس کے دل میں جمال کے لیے بالکل بھی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ جو کچھ جمال نے کیا تھا وہ اس کی نظر میں ناقابل معافی تھا۔ اس کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور جمال نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ واقعی میں اب جمال نے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی ایک بار پھر سے اپنے شوہر کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گی۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کی والدہ نے اسے کچن میں کھانا پکانا سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑے کھانا بنا رہی تھی کہ جب اچانک سے تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا اور اس میں جیسے ہی پیچھے پلٹ کر پلیٹ اٹھا کر تیل میں کچھ ڈالنا چاہا تو اس کا دوپٹہ چولہے کے اندر جلنے لگا، اور جیسے ہی مڑ کر اس نے اپنے دوپٹے کو آگ سے بچانا چاہا دیگچی الٹ کر اس کے پیروں پر گر گئی۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ سفینہ بیگم دوڑ کے اس کے پاس آئیں تو وہ درد کی شدت سے بلبلا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے آگے بڑھ کر ٹھنڈا پانی اس پر ڈالنا شروع کیا اور اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ کیا کرتی ہو بیٹا تم؟ اس کے کپڑے بدل چکی تھی لیکن صلہ کو کسی طور پر آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں دوائیاں دیتی ہوں، میں نے کریم لگا دی ہے، اگر تمہیں آرام نہیں آتا تو ہم کلینک میں ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ انہوں نے درد کی گولی دے کر اسے سلانے کی کوشش کی اور واقعی میں اسے آرام آ گیا، پر یہ آرام وقتی تھا۔ شام کو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بار پھر سے تڑپ رہی تھی۔ چلو بیٹا اب واقعی میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہمیں۔
وہ اسے لے کر ایک مشہور کلینک آ گئی، جہاں جیسے ہی اس نے قدم رکھا تو سامنے لکھی تختی پر ڈاکٹر جمال حسین دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ اس نے سفینہ بیگم سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ میں تمہیں تمہارے شوہر کے کلینک لے آئی ہوں، ڈاکٹر ہے اور تمہارے زخم کو اچھی طرح دیکھے گا۔ ویسے بھی زخم دونوں رانوں کے پاس ہیں، کسی اور ڈاکٹر کو تو نہیں دکھا سکتے، وہ تمہارا شوہر ہے، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اسے لے کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر باری کا انتظار کرنے لگیں تو اچانک سے جمال کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا اور سامنے بیٹھی صلا کی طرف دیکھتے ہی اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ مس، آپ اندر آ جائیں، چیک اپ کروا لیجیے۔ وہ سمجھ گیا وہ اس کے پاس دوائی لینے آئی ہے، کیونکہ اسے بھی پتہ چل گیا کہ وہ جل چکی ہے۔ صلا نے رحم طلب نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ پاگل مت بنو، شوہر ہے تمہارا، آ جاؤ اندر، انہوں نے اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ مڑے مڑے قدموں سے اندر داخل ہوئی، جہاں وہ سینے پر بازو لپیٹے اپنے ہونے والی بیوی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے صلا سے پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ کمال ضبط سے پوچھنے لگا تو وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ میری دونوں رانوں پر زخم ہے، تیل سے جل گئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جمال نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ پورے وجود کے ساتھ کانپ اٹھی تھی۔ آپ جب تک اپنے زخم سے کپڑا نہیں ہٹائیں گی مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا، جمال نے محبت سے کہا تو وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی کہ اگر آپ نہیں ہٹا سکتے تو میں ہٹا دوں گا، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی صلا کی چادر ران سے ہٹانے لگا تو ایک دم سے صلا نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کر دی۔ شرم نہیں آتی آپ کو مجھے بے لباس ہونے کا کہتے ہوئے؟ میں یہاں آپ سے دوائی لینے آئی ہوں، نہ کہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا، اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھی اور تقریباً اونچا اونچا روتے ہوئے دوڑ کے کمرے سے باہر نکل کر اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ جمال حیران پریشان سا اپنی جگہ سن ہو گیا۔ امی ڈاکٹر نے میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا ہے، روتے ہوئے سفینہ بیگم کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور جمال جو دروازے سے باہر نکلا تھا اس نے صلا کی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سنی تھی اور اگلے ہی پل اپنے آپ شرمندہ سا دکھائی دینے لگا۔ وہ مجرم بن گیا، تمام مریض بھی آپس میں باتیں کرنے لگے اور صلا تو اس پر اور بھی کئی الزامات لگا چکی تھی۔ انہوں نے موقع غنیمت دیکھ کر میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہی۔ جمال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صلا ہوش کرو، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی والدہ نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور اسے گھر لے کر آ گئی۔ دوسری طرف جمال نے اسی وقت طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کلینک بند کر دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کھڑے کھڑے صلا کو طلاق دے دے، لیکن اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی بچی ہے، اپنے شوہر پر زیادتی کا الزام لگا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اگلے ہی پل اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا جب اس نے اپنی بہن نگین کو مسکراتے ہوئے جمال کی طرف بڑھتے دیکھا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں گلاب جامن ٹھونس دیا۔ بھیا مبارک ہو، آپ کی شادی طے ہو گئی ہے، یعنی صلا کی رخصتی جلد متوقع ہے۔ یہ سننا تھا کہ جمال ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور پانی پینے لگا۔ سفینہ آنٹی کی کال آئی تھی، انہوں نے جلد شادی پر زور دیا ہے، بلکہ 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جمال نے کوئی جواب نہیں دیا اور انتہائی غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادی کا سن کر تو بھائی کے چہرے پر خوشی نظر آنی چاہیے تھی، لیکن خوشی تو بالکل غائب ہو چکی ہے۔ وہ وہیں پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ شادی کا شور مچ اٹھا۔ جمال نے ہر رسم سے معذرت کر لی تھی اور صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ نگین کی ہر رسم کریں، لیکن جمال کو اس سے دور رکھیں۔ اس کی یہ بات صلا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے اپنے دل کو تھام لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی۔ وہ میرے شوہر تھے، ان کا میرے وجود پر پورا حق تھا، لیکن میں نے اپنی نادانی میں ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ کیسا قدم اٹھا لیا۔ بارات والے دن جب وہ تیار ہو رہی تھی تو اس کے دل میں عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے، اور ان وسوسوں نے حقیقت کا روب اس وقت دھارا جب جمال رات کو انتہائی دیر سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی وہ بیڈ پر سو گیا۔ صلا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا کہ اگر وہ ابتدا نہیں کر رہے تو میں کیوں پہل کروں؟ یہی سوچتے سوچتے وہ 2 اجنبیوں کی طرح شادی کی پہلی رات گزارنے لگے۔
اگلی صبح صلا کی آنکھ کھلی تو جمال کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے باہر آئی تو نادیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ بیٹا جمال کہاں ہے؟ یہ سوال سن کر اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ امی مجھے نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے آئی برو اٹھا کر اس کا یہ جواب سنا کہ بیٹا صبح کہاں جا سکتا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور ٹیبل تک لائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جمال آتا دکھائی دیا۔ وہ جوگنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ امی جلدی سے ناشتہ بنا لیں، مجھے جاب پر بھی جانا ہے۔ ہسپتال سے کال آئی ہے، ایمرجنسی ہے، پھر کلینک بھی کھولنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ نادیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہو گیا ہے جمال بیٹا؟ شادی کی پہلی رات ہے اور تم ہاسپٹل بھی جاؤ گے، پھر کلینک بھی کھولو گے، تم نے چھٹیاں نہیں لی تھیں؟ جمال نے ایک کڑی نظر صلا پر ڈالی تو وہ اگلے ہی لمحے نظریں جھکا کر پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ چھٹیاں لی تھی چھٹیاں، لیکن کچھ حالات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ مجھے چھٹیوں کو کینسل کرنا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں گیا تو نادیہ بیگم نے صلا کو اشارہ کیا۔ وہ بھی دوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ میں آپ کی مدد کروا دوں؟ وہ کپڑے نکالنے لگا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ سننا تھا کہ صلا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس سے پوچھ بیٹھی، ساتھ آنسو بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جمال کا ہاتھ تھما اور اس نے مڑ کر صلا کو دیکھا۔ چند قدم چلتے ہوئے آگے آیا، سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ تمہارے لیے رشتہ بوجھ ہے تو پھر شادی کی پہلی رات جلدی آ کر کیا کرتا، اور اب یہاں ٹھہر کر کیا کروں گا؟ تمہیں میرا وجود کھٹکتا ہے؟ بہتر ہے تمہاری نظروں سے غائب ہی ہو جاؤں۔ صلا جو رخصتی کے بعد اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو فوراً سے کہہ بیٹھی، نہیں ایسی بات نہیں ہے جمال، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جمال نے چند لمحے اسے دیکھا اور اگلے پل واش روم میں تیار ہونے کے لیے چل دیا۔ صلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ جمال کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تو گویا وہ مجھ سے اس کلینک والی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ جمال باہر نکلا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ اب ان آنسوؤں کو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ اپنی گھڑی پہنی اور کوٹ پہن کر وہ چل پڑا۔ پورا دن وہ کمرے میں اداس بیٹھی رہی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ باہر نکلے۔ کھانے کے میز پر پہنچے تو نادیہ بیگم نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور پھر اس نے وہ سارا قصہ سنا دیا جو کلینک میں پیش آیا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا غصہ چند دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا، بس تم صبر سے کام لو۔ اس کی ساس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، اور پھر ساتھ ہی ایک مشورہ بھی دے ڈالا۔ وہ مسکرا کر اس پر عمل کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ کلینک سے جب وہ تھکا ہارا واپس لوٹا تو بے دھیانی میں کمرے میں داخل ہوا اور وہیں جھٹک کر رہ گیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے رومانس بھرا ماحول میں بدلا ہوا تھا۔ موم بتیاں جل رہی تھیں، گلاب کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، اور وہ انتہائی فینسی لباس میں تقریباً اسی ریڈ نائٹی میں ملبوس تھی جو اس نے انتہائی چاہت سے اس کے لیے خریدی تھی۔ جمال ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ صلا اسے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے اندر لے آئی۔ آئی ایم ریئلی سوری جمال، میں نادان تھی، مجھے معاف کر دیں۔ بس ڈاکٹر کا نام سن کر عجیب سا احساس ہوا کہ ڈاکٹر تو بہت مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے تو ایک رومانٹک پرسن سے شادی کرنی تھی۔ یہ سننا تھا کہ جمال کی آنکھوں میں جذبات بلند ہوتے دکھائی دیے۔ اور تم سے کس نے کہا کہ ڈاکٹر ایک رومانٹک پرسن نہیں ہو سکتا؟ دھیرے دھیرے آگے بڑھا تو اس کے ارادے جان کر ایک لمحے کے لیے وہ ہل سی گئی۔ دوسرے ہی پل وہ اسے دیوار سے لگا گیا اور ایک ہاتھ دیوار پر جما کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے بے حد قریب کیا۔ صلا نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا رومانٹک ہوں، پھر تم فیصلہ کرنا کہ تم غلط تھی یا میں صحیح تھا۔ وہ اس پر جھک کر اپنی شدتیں مارنے لگا۔ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا، اس کا دو آتشناک حسن اسے گھائل کر رہا تھا اور صلا اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لے آیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ جمال پلیز، بس اس کی، ابھی تو تم نے صرف ٹریلر دیکھا ہے اور ابھی پوری مووی باقی ہے، کہتے ساتھ ہی وہ اس پر اپنے سارے جذبات لٹانے لگا۔ اب بتاؤ، میں خوش مزاج ہوں یا رومانٹک پرسن؟ سارے جذبات لٹانے کے بعد وہ اس کی گود میں سر رکھ کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔
صلا نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں. آپ بہت زیادہ رومانٹک ہیں. وہ آج اس کا مظاہرہ دیکھ چکی تھی. تو بتاؤ اب تمہیں زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ جمال نے کہا تو اگلے ہی پل صلا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہی کچھ زندگی گزاروں گی. آپ مجھے معاف کر دیں، وہ میری غلطی تھی. اگلے ہی پل اس نے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا. میں نے معاف کر دیا تھا، بس سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن یقین کرو تمہارا غصہ دیکھ کر یہ سب کچھ بھلا بیٹھا. اور اب دیکھو تم میری باہوں میں میرے ساتھ مسکرا رہی ہو. یقین جانو جب تم نے کلینک میں تماشا کھڑا کیا تو مجھے تم پر ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ پورا کلینک جانتا تھا میں شادی شدہ ہوں، اور میں نے تمہیں بلاتے وقت مسز جمال کہہ کر بلایا تھا. سب جانتے تھے کہ تم میری بیوی ہو. یہ سننا تھا کہ صلا کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا. اب منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی. اس نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کیا تو صلا کی ہنسی چھوٹ گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سڑکے ایک سکون محسوس کرنے لگی. جمال جیسے میچور شخص نے اپنے رشتے ختم کرنے کی بجائے سبق سکھانے کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا چاہا تھا، اور محبت کی کسک نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کر دیا تھا. محبت جیت گئی تھی اور غلط فہمی ہار گئی تھی. لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.